گری پڑی ہے طوائف تماشبینوں میں۔ پاکستان کی سیاست یا انڈیا کی سیاست یا بنگلہ دیش کی سیاست دنیا کے دوسرے ممالک میں ہونے والی سیاست سے یکسر مختلف ہے، آپ مانو یا نہ مانو۔ پاکستان میں جو سیاست ہوتی ہے، اگر اس سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی دور اندیشی کے ساتھ اور بڑی مصلحت کے ساتھ بات کی جائے تو وہ آپ کو مثبت نتائج نکال کر دے سکتی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہمارے یاروں دوستوں میں بیٹھتا تھا تو سیاست کے حوالے سے پاور، ایک تاثر یہ ہے انسان کا کہ پاور وہاں فال کرتی ہے جہاں اس کو دکھایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اعتراض اور تنقید کی جگہ وہی ہونی چاہیے جہاں پر پاور ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص سیاست پہ بات کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو تنقید وہاں کرنی ہے جہاں پاور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کافی عرصہ پہلے ہم نے ایک سٹریم کی تھی جس میں ایک لائے عمل پیش کیا گیا تھا، میرے خیال سے کافی سال ہی گزر گئے ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے وہ سنی نہیں ہوگی۔ اس سٹریم میں تھا کہ پاکستان نظریاتی کونسل نے 20 سے 21 کے قریب نکات پیش کیے تھے سیکٹیرین ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے، 20 سے 21 پوائنٹ۔ ان میں سے کوئی ایک بھی پریکٹیکلی سیکٹیرینزم کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 20 کے 20 پوائنٹس پہلے کسی نہ کسی شکل کے اندر امپلیمنٹ ہوئے تھے۔ ادھر میں نے ایک بات کی تھی جس کو آئی ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ بات یہ تھی، میں آپ کے سامنے رکھنے لگا، وہ بات یہ ہے، آپ سیاستدان کو قصوروار ٹھہرا ہی نہیں سکتے تب تک جب تک اس کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور، کیپیبلٹیز اور اتھارٹیز نہ آئیں۔ صرف ایک چیز پہ اس کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہو، ایک پولیٹیشین کو، کہ تمہیں ووٹ دیا تھا اس بنیاد کے اوپر کہ تم یہ چیزیں کرو گے، تم نے نہیں کی، لہذا تم قصوروار ہو۔ یہ بیس ہے اس پروسیس کی۔ باقی کی تنقید ان لوگوں کے اوپر ہوگی جن لوگوں نے اس کو اختیار استعمال ہی نہیں کرنے دیے۔ سیاست پہ بات کرنے کا حق سب کو ہے، مگر کیا آپ جو شکوہ کر رہے ہیں وہ شعور کی بنیاد پر ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ملکی سیاست۔ میں اگر امریکہ کے اندر کسی سیاسی کوئی تبصرہ کرنے لگا ہوں، وہ پاکستان کی سیاست سے یکسر مختلف ہوگا۔ میں اگر رشیا کی سیاست پر تبصرہ کرنے لگا ہوں، وہ پاکستان کی سیاست سے یکسر مختلف ہے، اس کا تبصرہ بالکل اور ہوگا۔ اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ کہتے ہیں آپ کو سیاست پہ بات کرنے کا حق ہے، بالکل ہے، سیاست پہ بات کرنے کا حق مجھے بھی ہے، بلکہ حق نہیں، ضروری ہے، یہ میں بول رہا ہوں۔ اور میں ایک داد دینا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، ایک داد، ایک چیز اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بندے نے ایک ٹھیک ٹھاک بڑی پارٹی سے جس کی پاپولیرٹی اپنی پیک پر پہنچی ہوئی ہے، اس پر تنقید کر کے یا تو بہت زیادہ بہادری دکھائی ہے یا بہت زیادہ بڑی بیوقوفی۔ یہ دو چیزوں میں سے ایک ہی چیز ہے، اس کی داد تو دینی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نے یہاں بڑے بڑے برج الٹتے دیکھے ہیں ایک خاص پارٹی کی محبت میں، مگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اس پارٹی پر تنقید کر کر ڈٹ جانا یہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو یہ بندہ بہت ہی زیادہ تگڑا ہے، ذہنی طور پر مضبوط ہے، جو کہ تعریف کے قابل ہے، یا یہ بندہ بیوقوف ہے۔ حافظ اللہ تعالی کے بعد، ہاں برا نہیں ماننا، انجینئر مرزا حافظ اللہ تعالی ایک بیوقوف آدمی بھی ہو سکتا ہے، ہاں برا نہیں ماننا، حافظ اللہ تعالیٰ میں نال جوڑ کے لایا، نال بولڈ فونٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا، ہاں یلو کر کے ہائی لائٹڈ، جی لاندے ہو نا، ہاں کیپٹل میں حافظ اللہ تعالی، اے نال نال رہے گا۔ مگر مسئلہ ہے، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ میں سیاسی ہوں
سیاسی پارٹی کا نہیں ہوں. ایک مسلمان کو سیاسی ہونا چاہیے, پولیٹیکل ہونا چاہیے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ اسلام میں صرف ایک پارٹی ہے, قرآن اور سنہ. جو سیاسی پارٹی قرآن و سنہ کے مطابق چلے گی, زیادہ قریب تر ہوگی, ہم اس کے قریب ہو جائیں گے. جو دور ہوتی جائے گی, ہم اس سے دور ہوتے جائیں گے. ایک مسلمان کی ایک ہی پارٹی ہوتی ہے, الولاء للہ والبراء للہ. اللہ کے لیے محبت, دوستی, اللہ کے لیے برات, دشمنی, دوری. یہ ایک مسلمان کا منہج ہوتا ہے. اب دیکھ لو, جو کسی پارٹی کا رکن اپنے کسی بابے بزرگ یا لیڈر سے محبت قرآن اور سنہ کی بنیاد پر کر رہا ہے تو وہ محبت ویلڈ ہے. اگر قرآن و سنہ سے ہٹ کر کر رہا ہے تو بعض صورتوں میں شرک تک پہنچ جائے گی اور بعض صورتوں کے اندر گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھ لینا, فیصلہ اللہ نے کرنا, میں کو مفتی تو نہیں. تو علمی پوائنٹ نمبر 3 یہ تھا کہ سیاست پہ بات کرنے کا حق نہیں, ذمہ داری ہے. انجینئر صاحب آپ کو بات کرنی ہے, مگر شکوہ بھی اگر ہو تو لازم ہے شعور, بات تو ڈھنگ کی کریں نا. اب چونکہ میں سیاسی بندہ یعنی سیاسی پارٹی کا نہیں ہوں, تو جو آپ نے تنقیدیں ادھر ادھر کی ہوئی ہیں میں اس کا جواب تو نہیں دوں گا, وہ تو وہ دیں گے جن کی پارٹی ہے. اور دوسری بات یہ, میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے, انجینئر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کرنے کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں, جو میں نے تمہید میں بات کی ہے کہ پبلک کو اویئر کرنا ہے. آپ کے ساتھ تو میرا پھڈا تو ظاہری بات ہے کوئی بھی نہیں ہے, جو پھڈا ہے وہ پبلک کے سامنے ہے, ہمارے نظریے کا, جو آپ نے اسلامی نظریاتی سرحدوں کے اوپر حملہ کیا تھا جانے انجانے میں. اچھا, یہ نیچے کچھ لوگ آ کے کوئی ادھر کو ادھر جا رہے ہیں, ان کو ذرا ٹھنڈا کر دیں, ان کو تھوڑا بریک دے دیں. یہ جو کھانے پینے کی اور جناب ادھر ادھر سٹال اور ٹھیلا لگانے کی بات کر رہے ہیں, ان کو ذرا سائڈ پہ کر دیں میرا بھائی پلیز. ابھی بات اور نوعیت کی چل رہی ہے, یہ بیچ میں اپنی افطاری کا سٹال لگا لیا ہے. ہاں؟ کوئی کھجور بیچ رہا ہے, کوئی سیخ کباب بیچ رہا ہے, کوئی جناب دہی بڑے بیچ رہا ہے, کوئی بڑا پاؤ بیچ رہا ہے. نیچے انہوں نے اپنی دیہڑیاں لگائی ہوئی ہیں, چیک کرو. او لو, اور گول گپے بھی ہیں, بہت اچھے, بہت اچھے, بہت ہی اچھے. واہ یار واہ, لائف سٹریم نہ ہو گئی, فوڈ مارکیٹ ہو گئی. ویری گڈ. ادھر انجینئر کے گول گپے کھٹے نکل آئے ہیں, ادھر آپ کو فروٹ چاٹ کی پڑی ہوئی ہے. کمال ہو گیا یار, کمال ہی ہو گیا. حافظ اللہ تعالی, یار ویسے مزہ آتا ہے, اب مجھے سمجھ آتا ہے یہ کہتا کیوں ہے, مزہ آتا ہے ویسے کہنے کا. انجینئر مرزا حافظ اللہ تعالی, مزہ ہے بھائی. اس تو بعد چھلا دیو, کہنے تو بعد نا چھلنا شروع کر دیو. واہ, یہ صحیح ہے بھائی, یہ صحیح ٹیکنیک کی. اچھا جی, یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں جس مصلحت کی میں بات کر رہا تھا, اسکرین پہ آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتا ہوں, ایک حدیث شیئر کرتا ہوں, اس کو ذرا سنیے گا. یہ جی, اسلام کس مصلحت کا درس دیتا ہے. صحیح بخاری 6032 حدیث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں, میں زوم کر رہا ہوں اردو والا ایریا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا, برا ہے فلاں قبیلے کا بھائی, یا پھر آپ نے فرمایا برا ہے فلاں قبیلے کا بیٹا. پھر جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا تو آپ اس کے ساتھ بہت خوش خلقی کے ساتھ پیش آئے. اللہ کے رسول کہہ رہے تھے برا ہے, برا بندہ ہے, برا بیٹا ہے, برا بھائی ہے, مگر جب وہ ملنے آیا نا تو اللہ کے رسول بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ملے. جب وہ شخص چلا گیا نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, جب آپ نے اسے دیکھا تھا تو اس کے متعلق یہ کلمات فرمائے تھے کہ وہ بڑا برا ہے, جب آپ اس سے ملے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے, یہ کیا بات ہوئی؟ بظاہر دو مختلف رویے نظر آتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, تم نے مجھے کبھی بدگو پایا ہے, میں نے کبھی کسی کو برے انداز سے بات کی ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں, ان کے شر کے ڈر سے.
یہاں ایک اسٹریٹجی اور ایک بیہیویئر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت سے بھرپور نظر آتا ہے کہ اگر آپ حدیث اسکرین پر شو ہو رہی ہے نا جی، ہو رہی ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں، اسکرین نہیں دکھ رہی، کیا کرتے ہیں، مجھے تو نظر آ رہی ہے. او ہو، ایک منٹ، نہیں آ رہی، چلو بہت اچھا. یہ کیا انہوں نے سسٹم کیا ہے، یہ کیا کیا ہے اس نے اسٹریم یارڈ نے؟ ہاں؟ ایک منٹ، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا یہ ہو گیا، اب دیکھیں. ہاں؟ اب آئیے، اب دیکھیں اسکرین آ رہی ہے نظر، آ گئی، چلے گڈ 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 گڈ. نہیں، اوہو یار، یہ اسٹریم یارڈ نے کو پھٹا کیا ہے، کو مسئلہ کیا ہے. ایک منٹ رکنا ذرا. ہاں، یہ کیا کیا ہے اس نے؟ ایک منٹ، اب جب نہیں آئی، اب بھی نہیں آئی ہوگی. ہم، اچھا تھمب نیل دکھ رہا ہے، ایک منٹ. ہم ایسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں. نہیں، شاید اب بھی نہ آئی ہو. آئی، آ گئی، گڈ ہو گیا، چلو آ گئی، ٹھیک ہو گیا جی. ہوپ سو رہے گی اب بھی، گڈ. اچھا جی، اب دیکھیں جی، سنیں جی، چلو گڈ ہو گیا، آگے دوبارہ حدیث پڑھ دیتا ہوں. صحیح بخاری 6032 ہے جی. حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ملنے کے لیے آیا. آپ نے اس کے بارے میں کہا فلاں قبیلے کا یہ بھائی بڑا برا ہے، یا فلاں قبیلے کا یہ بیٹا بہت برا ہے. پھر جب وہ شخص اندر آ بیٹھا نا، تو اللہ کے رسول اس سے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ملے. یہ حدیث ہے، بڑے اچھے طریقے سے ملے. جب وہ چلا گیا نا، تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو کہہ رہے تھے یہ بڑا برا ہے، مگر جب آپ انہیں ملے ہیں تو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملے ہیں. ہم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، کیا تم نے مجھے دیکھا ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ برے طریقے سے بات کی ہو؟ میں نے تو کبھی برے طریقے سے بات ہی نہیں کی. ہاں، پھر اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں. یہ حدیث ایک اسٹریٹجی بیان کرتی ہے ایک مومن کے لیے ایسے ٹف حالات میں، کہ جب اس کو پتا ہو کہ اس نے سچ کچھ اور ہے، مگر اس بندے کو پتا ہے کہ اس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے بچتے ہیں، کہ یہ بندہ دماغ کی دہی ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ چند لوگوں نے اگر آپ کی یہ تعریف کر دی کہ آپ سے کچھ سیکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اسٹوڈنٹ بن گئے. اگر کوئی آدمی اور وہ آپ ان کے استاد بن گئے، ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے آپ کے سبسکرائبرز آپ کے شاگرد ہوں، یہ ضروری نہیں، اور نہ آپ اس کے محتاج ہیں. یہ ہے ہمارا علمی تحقیقی پوائنٹ نمبر 4، جو ہم اب پیش کرنے لگے ہیں اب آپ کے سامنے. یہ بات میں نے کیوں رکھی ہے، اس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا.
ایک چیز آپ کو یاد رہنی چاہیے ہمارے اس چوتھے علمی اور تحقیقی پوائنٹ کے اندر، ہاں بلیک ہو گیا یار، یہ کیا مسئلہ ویسے ہوا ہے اس کا؟ اب نظر آ رہا ہے یار، یہ کیا مسئلہ بن گیا اس کا؟ عجیب ہی معاملہ ہو گیا، یہ اس نے کیا کر دیا؟ چلو اب تو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اوکے گڈ۔ ایک یہ بڑا مسئلہ بن گیا، کچھ اسٹریم یارڈ کو اپڈیٹ ہوتا ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہے۔ اچھا جی، چوتھا ہمارا جو علمی اور تحقیقی پوائنٹ ہے یہاں سے سمجھنے کا، جو میں نے ابتدائی طور پر آپ کو بتایا تھا کہ بابا کیسے بنتا ہے یا فرقہ کیسے بن جاتا ہے، وہ یہ ہے، ایک مسلمان کیا کبھی اپنے سبسکرائبرز پر یا اپنی ویورشپ کے اوپر تڑتا ہے؟ سوال ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، سنتے ہیں اور اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کو ہم ابھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ سنتے ہیں، میں آپ کو ایک چیز سنواتا ہوں، یہاں آپ کو دو چار چیزیں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی، اس میں ہمارا ایک اور پوائنٹ بھی کور ہو جائے گا، ذرا سنتے ہیں۔ یا ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے، اور کوئی اس کا مطلب ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی، یہ آ رہی ہوگی، رکے ذرا۔ مخالفین کی طرف سے یا ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے، اور کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تک جتنی دفعہ یہ ہنگامے کھڑے ہوئے ہیں نا، آگے چلتے ہیں، اس کو میں بعد میں اس پوائنٹ کو کلیئر کروں گا۔ اگر ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو اگر کوئی کہ کسی اور کے ہاتھوں، الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے جو سٹوڈنٹس ہیں نا، ہمیں اس طرح کرتا، دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ میں بڑے صبر سے کام لیتا ہوں۔ آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں نا بھائی، اللہ کے فضل سے 17 سال کی محنت، اللہ کے فضل سے یہ 30 لاکھ سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں، کم از کم کی محنت، اللہ کے فضل سے یہ 30 لاکھ سے زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں، کم از کم 30 لاکھ کے قریب سٹوڈنٹ ہیں، 30 لاکھ کے قریب، کیسے ہیں وہ؟ یہ ذرا سنتے ہیں۔ ویسے تو کروڑوں میں ہے، کیونکہ ایک ڈیوائس کے اوپر بعض اوقات بڑی سکرین پہ 10 بندے گھر کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز۔ کم از کم بھی لگائیں تو 30 لاکھ، 3 ملین سبسکرائبرز پچھلے ویکینڈ پہ ہمارے مکمل ہوئے۔ لو جی، 30 لاکھ سٹوڈنٹس ہیں، اور وہ کیسے ہیں؟ کیونکہ 3 ملین سبسکرائبر ہیں۔ چیک کریں آپ، صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک تو پھر پاکستان میں الیکشن ٹھیک ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ اس میں تو مردہ کا ووٹ بھی پڑ جاتا ہے، جس بندے کو مرے 5 سال ہو جاتے ہیں وہ ووٹ بھی پائے جاندے۔ تو 3 ملین سبسکرائبرز ہونے کی وجہ سے سارے سٹوڈنٹ بن گئے جی، اور چوپو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ سٹوڈنٹ بن گئے ہوئے ہیں۔ وہ کئی دفعہ یار بچے، اب میرا بھانجا ہے، وہ غلطی سے کسی چینل کو سبسکرائب کر دیتا ہے، ہاں، وہ اس سے اب سوشل میڈیا تو ویسے بھی غلطی سے، اب مجھے اس سے چلو یاد آ گیا، ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، مجھے ایک بھائی نے بتایا، اسکرین شاٹ انہوں نے بھیجے کہ میری انسٹاگرام کی آئی ڈی سے پتہ نہیں کوئی واہیات قسم کی کوئی لڑکی فالو ہو گئی ہوئی، انہوں نے اسکرین شاٹ بھیجے کہ یہ دیکھو، یہ تو ننگی پونگی قسم کی لڑکی ہے، یہ آپ کے انسٹاگرام سے فالو ہوئی ہے۔ وہ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے سب سے پہلے تو فٹافٹ انو فالو کیا۔ اب وہ مجھے کل کو کہہ دے یہ عامر حق آواز حق میرا سٹوڈنٹ ہے، وہ تو ننگے ڈانس کر رہی ہے، وہ آ کے کہہ دے گی کہ جناب یہ تو میرا سٹوڈنٹ ہی، اب مجھے پتا بھی نہیں، وہ مجھے اللہ گواہ ہے مجھے پتا ہی نہیں چلا، وہ
وہ تو اللہ بھلا کرے اس بھائی کا، انہوں نے اسکرین شاٹ بھیجے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کس کو فالو کر رہے ہیں آپ، کیا ہو گیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ میں دیکھ میرے طوطے اڑ گئے، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے بعد میں بیٹھ کے سوچا یار یہ فالو کیسے ہو گیا ہوگا؟ پھر میں نے وہ انسٹاگرام دیکھا، جب آپ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہو نا تو ایسے اسکرول کرتے ہو، نیچے کرتے جاتے ہو، کو ریلز آتی ہیں۔ اب یہ پلیٹ فارمز اتنے گندے ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ اسکرول کرتے، اب کوئی نہ کوئی گندی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، جتنا مرضی آپ زور لگا لو۔ اسی طرح ٹک ٹاک ہے، اسی طرح دوسری، آپ ایسے کرو گے 4-5 ریلیں گندی، 2-3 اس کو بندہ کرے، وہ غلطی سے وہ کہیں نساتی فالو کا بٹن، وہ غلطی سے کوئی فالو ہو گیا۔ اب وہ بھائی نے مجھے بتایا اس طرح کئی دفعہ کچھ چیزیں سبسکرائب ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ سارے آپ کے اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک تو یہ چیز ہے، یہ میرا مین پوائنٹ نہیں تھا۔ علمی اور تحقیقی پوائنٹ نمبر 4 جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا دعوت حق بقول مرزا انجینئر حافظ اللہ تعالی کے، کیا دعوت حق سبسکرائبرز کی محتاج ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر تو 1 لاکھ پلس ان کے سٹوڈنٹس صحابہ تھے، کیا انجینئر صاحب کے ان کی زندگی میں 30 لاکھ سبسکرائبرز کا کلیم کرنا نعوذ باللہ یہ اللہ کے رسول سے زیادہ بڑے بن گئے ہیں چیمپئن؟ کہ اللہ کے رسول کے تو 1 لاکھ تھے پلس، انجینئر صاحب کہتے ہیں جی میرے 30 لاکھ ہیں، بلکہ کروڑوں میں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، آپ ان سے زیادہ بڑے چیمپئن بن گئے۔ آپ کی دلیل کے بقول کہ اگر سٹوڈنٹ کاؤنٹ کرنے سے آپ سچ پر آتے ہو، یہ میں بات پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ انجینئر صاحب اپنی اصلاح کر لیں، وہ تو توفیق کی بات ہے، میں یہ بات آج اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ٹیسٹ کیس کی وجہ سے میں نے اس لیے تمہید میں ایک بات کی تھی کہ آج عوام الناس کو یہ چیز پتہ چلنی چاہیے کہ انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالی کا مزاج ہمارے لیے ٹیسٹ کیس اور ایک کیس سٹڈی کے طور پر کیسے سامنے آ سکتا ہے۔ ایک مومن کبھی بھی اپنے بڑھتے ہوئے سبسکرائبرز یا بڑھتی ہوئی ویورشپ کو خاطر میں نہیں لاتا کہ اب چونکہ میری ویورشپ بڑی ہو گئی ہے، اور یار ہم نے بڑے بڑے کنجر اور بڑے بڑے فحش لوگوں کے سبسکرائبرز دیکھے ہیں ملینز کے اندر۔ پھر چلو زیادہ دور نہ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں جی میرے 30 لاکھ سٹوڈنٹس ہو چکے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ پھڈا ڈال کے بیٹھے ہیں، کسی کا 6 ملین ہے، کسی کے 2 ملین ہے، تو وہ بھی ان کے سٹوڈنٹس تو پھر آپ سے بھی زیادہ ہیں اگر سبسکرائبر کاٹنے ہیں۔ وہ جو صحافی ہے جس کے ساتھ پھڈا ڈال کے آپ بیٹھے ہوئے ہو، اس کے تو 6 ملین کے قریب سبسکرائبرز ہیں، آپ سے زیادہ سٹوڈنٹس تو اس کے ہیں، آپ سے زیادہ ویورشپ بھی اس کی ہے۔ پھر کیا کریں؟ یہ سچ کی علامت ہوتی ہے۔ یہ کتنی احمق بات ہے حافظہ اللہ تعالی جی، یہ کتنی بے وقوفانہ بات ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ کتنی گھٹیا اور کتنی ہلکی حرکت ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور اللہ رسول کے لیے اپنے آپ کو خاص کرتا ہو، میں یہی یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیں سیکھنے کا سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی کسی مسلمان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے نہ کبھی سبسکرائبر پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کبھی ویورشپ کے اوپر کہ مجھے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں اب میں جوش میں آؤں گا، مجھے کم لوگ دیکھ رہے ہیں لہذا اب میں کچھ اور بات شروع کرتا ہوں۔ یہ بات غلط ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ سنیں ذرا، یہ ہم نے ارن کیے ہیں بھائی اللہ کے فضل سے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح ہوں کہ جی آپ کسی کو ڈیفیم کر دیں گے یا اسے دھمکا لیں گے کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاس اس وقت درجنوں ای میلز رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا چھوڑیں یہ وہ سیاسی، پھر ادھر ادھر نکل جائیں گے۔ یہاں جو پوائنٹ تھا میرا، چلیں اس کو اور بھی آگے سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا چلیں خیر وہ تو اور پوائنٹ ہو جائے گا ہمارا۔ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی دعوت حق کو فائدہ سبسکرائبر کاؤنٹ سے پتا چل رہا ہے۔ ایک اور ویڈیو سناتا ہوں آپ کو، چلیں ایک اور ویڈیو، اس سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ کیا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے آدمی کا جب وہ بابا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سنیے گا ذرا۔
ہمیں تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ بھائی 2 ہفتے میں ہمارے 19,000 سبسکرائبر ایڈ ہو گئے الحمدللہ. آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں. ہمیں تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ بھائی 2 ہفتے میں ہمارے 19,000 سبسکرائبر ایڈ ہو گئے الحمدللہ. آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. 3.01 ہوا تھا، انشاءاللہ کل یا پرسوں تک 3.02 ہو جائے گا. تو آپ خود دیکھ لیں، جب ٹرینڈ چلا تھا اس دن 3 ملین پورے ہوئے تھے، اس سے ایک دن پہلے. اب 3.02 ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ 20,000 لوگوں نے اس کے بعد اس دعوت حق کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں چلتی ہیں، کبھی کسی مولوی کی شکل میں، کبھی کسی مفتی کی شکل میں، کبھی کسی اور پروپیگنڈے کی شکل میں، کبھی کسی پیر کی شکل میں، کبھی کسی دھرنے کی شکل میں، کبھی ہماری اکیڈمی میں آ کے عجیب و غریب حرکات کرنے کی شکل میں، کبھی مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی شکل میں. تو یہ تمام چیزیں دعوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے پلیٹ فارم سے حق کو واضح کر دیتا ہوں. اس کے باوجود اگر کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور صرف گالیاں دینے کے اوپر آمادہ ہے، جو آپ کو کمنٹس میں نظر آئیں گی، ہمارے اسٹوڈنٹس کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دیتے، لیکن اسٹوڈنٹس نے کیوں دینی ہے مرزا جی؟ اسٹوڈنٹس نے کیوں دینی ہے؟ آپ جو ان کی کسر پوری کر دیتے ہیں. مرزا جی کو اس پہ فخر ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس گالی نہیں دیتے. تو مرزا صاحب آپ ہول سیل ریٹ کے اوپر تسلی کر دیتے ہیں، سب کی اسٹوڈنٹس کی باری نہیں آتی. آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے کو کسر باقی چھوڑی ہو تو پھر نا. اچھا خیر چلیں چھوڑیں، یہ تو ادھر ادھر کی بات ہوگی. آپ نے ایک چیز سنی، انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ میرے سبسکرائبرز جو ہیں جناب وہ 3 ملین سے بڑھ کر 19,000 اور آگے ہیں، تو یہ میرے دعوت حق کی سچ ہونے کی علامت ہے. دعوت حق کی سچ ہونے کی علامت ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. کبھی سبسکرائبر کاؤنٹ بھی دعوت حق کو وعدے کرتے ہیں. ہمارا 5واں علمی اور تحقیقی نقطہ یہی ہونا تھا. مثال کے طور پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اگر آپ کا سبسکرائبر کاؤنٹ گرنا شروع ہو جائے تو یہ آپ کے جھوٹا ہونے کی علامت ہوگی. پبلک کا کیا ہے؟ پبلک کا کیا ہے؟ پبلک کا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب انجینئر صاحب کا 500-600 سبسکرائبر تھا یا 1-2 لاکھ سبسکرائبر تھا، تب یہ جھوٹ بول رہے تھے. تب جھوٹ بول رہے تھے. یعنی انجینئر صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی حقیقت پبلک کے سامنے تب آئے گی جب لوگ ان کو انسبسکرائب کرنا شروع کریں گے. یہ معیار رکھا ہوا ہے. کیا مستقبل کے اندر اگر لوگوں نے آپ کی مہم چلا دی انسبسکرائب کرنے کی تو پھر آپ جھوٹ پہ آ جاؤ گے؟ کیا مسلمانوں کا معیار یہ ہونا چاہیے؟ میں یہ آج پیغام آپ کو اس سارے سینیریو اور کیس سٹڈی سے دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کبھی بھی اپنے سبسکرائبرز، اپنی ویورشپ، اپنی آڈینس اس بنیاد کے اوپر چیزوں کو نہیں پرکھتا. کبھی بھی نہیں، نیور ایور. میرے اتنے ہو گئے، میرے اتنے چلے گئے، میرے اتنے مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اتنے مجھے چھوڑ گئے. اچھا جب ان کے اسٹوڈنٹس ان سے دور جاتے ہیں تو فٹافٹ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی تو چھوڑ گئے تھے نا، نعوذ باللہ. تب یہ بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور ساتھ ہی کہتے ہیں مجھے تو فائدہ ہوا ہے جناب، میرے تو 19,000 آ گئے ہیں. اور انہوں نے جملہ بولا ہے مجھے تو دعوت حق کو فائدہ یہ ہوا ہے. یہ سنو ذرا. ہمیں تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ بھائی 2 ہفتے میں ہمارے 19,000 سبسکرائبر ایڈ ہو گئے الحمدللہ. آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. 3.01 ہوا تھا، انشاءاللہ کل یا پرسوں تک 3.02 ہو جائے گا. تو آپ خود دیکھ لیں، جب ٹرینڈ چلا تھا اس دن 3 ملین پورے ہوئے تھے، اس سے ایک دن پہلے. اب 3.02 ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ 20,000 لوگوں نے اس کے بعد اس دعوت حق کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے. لو جی، یہ جملہ جو میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے ٹرینڈ کے بعد 20,000 لوگوں نے اس دعوت حق کے اندر شمولیت اختیار کی ہے. یہ ان کا طرز تخاطب ہے. دعوت حق سبسکرائبر کاؤنٹ سے پہچانی جاتی ہے. پورے قرآن کے اندر کسی جگہ پر بھی اسلام کی صداقت اور دعوت حق کی صداقت کو کثرت سے نہیں جوڑا گیا.
پورے قرآن کے اندر